صفائی کچھ اور چیز ہے، طہارت کچھ اور چیز ہے۔ یعنی آپ بڑے پاک صاف ہیں، خوشبو آپ نے لگائی ہے، نیا سوٹ پہنا ہے، لیکن آپ جنوبی تھے رات کو، آپ مسجد نہیں آ سکتے، کیوں؟ آپ کہیں گے میں تو بڑا پاک صاف ہوں۔ تو جواب یہ ہے کہ صاف تو آپ ہیں لیکن آپ طاہر نہیں ہیں، آپ مسجد نہیں آ سکتے۔ اسی طرح کچھ پانی ہوتے ہیں، پچھلے دنوں ایک مولانا صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا مقتدیوں کے سامنے، اور پھر مجھے کہنے لگے جی کل میں تقریر کی تھی نماز تو بعد، اتنے میں کیا کہ اے جڑا تسی وضو کر کے مسجد آ جاندے ہو تے او وضو دے قطرے دینے ناپاک پانی تسی مسجد چ لے کے آندے ہو، اس تو بڑا گناہ ہی کوئی نہیں۔ تو آگے سے خاموش ہو گئے کہ میں اپریشیٹ کروں گا، جی بڑا اچھا مسئلہ ہے۔ میں کہا جی مسئلہ تسی غلط دس چھڑیا کہ وضو جب آپ نے کر لیا ہے تو وہ پانی جو استعمال شدہ ہے اس کو کہتے ہیں مائع مستعمل، استعمال شدہ پانی، اور استعمال شدہ پانی کا حکم یہ ہے کہ وہ پاک تو ہوتا ہے مگر آگے پاک نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ اس پانی سے آپ دوبارہ وضو کر لیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ بات ہے سمجھ میں؟ بہتر یہی ہے کہ وہاں سے سکھایا جائے، لیکن اگر ایک آدھ قطرہ کوئی دائیں بائیں گر جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیز، وہ جگہ، وہ کپڑا ناپاک ہو گیا، وہ ناپاک نہیں ہو۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آئی طہارت اور نجاست؟